بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویوز ود نیوز ٹو یو کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد۔ مولانا فضل الرحمان بڑے گھاگ اور تیز سیاستدان ہیں۔ ایک طرف تو پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ اب وہ پی ڈی ایم میں واپس آئیں۔ NA 249 کا الیکشن تو انہوں نے جیت لیا، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا، لیکن ان کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم سے الگ رہ کر وہ اپوزیشن کر نہیں سکتے، یا ان کی اپوزیشن اتنی کامیاب ہو نہیں سکتی۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے دوبارہ مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا ہے کہ کسی طریقے سے نون لیگ کو منائیں اور پی ڈی ایم میں ہمیں بھی شامل کرائیں۔ اسی سلسلے میں گزشتہ دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ راجہ جو پرویز اشرف ہیں وہ ملے مولانا فضل الرحمان سے 2.5 گھنٹے ان کی رہائش گاہ پر 1 on 1 بھی ملاقات ہوئی اور کافی گلے شکوے بھی ہوئے۔ مولانا نے تو پھر کھل کے سنا دی کہ کہاں پہ کس موقع پہ پیپلز پارٹی نے ڈچ کیا پی ڈی ایم کو، اور کہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا، اور کہاں پہ حکومت کا ساتھ دیا۔ اور اب لیٹسٹ آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے صدر آصف زرداری سے بات کرنے سے انکار کیا ہے، اور یہ انکار انہوں نے کیا صدر زرداری کے جو دستے راست ہے، جن کو معتمد خاص کہا جاتا ہے، قیوم سومرو، سینٹر قیوم سومرو، وہ ملے گزشتہ دنوں ایک مرتبہ پھر مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر جا کر، اور اپنے فون سے زرداری صاحب کا نمبر ملا کر مولانا سے کہا کہ آپ بات کریں۔ مولانا نے کہا کہ قیوم سومرو صاحب، میں نے یہ جو سر کے بال ہیں ایسے سفید نہیں کیے، اگر زرداری نے بات کرنی ہے تو براہ بات کریں، آپ کے ذریعے میں کیوں بات کروں؟ اس کا مطلب ہے کہ میں اپنا جو سٹینڈرڈ ہے اس کو لو کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا، برابری کی سطح پہ بات ہوگی۔ تو مولانا نے زرداری سے قیوم سومرو کے ذریعے بات کرنے سے انکار کیا۔ وجہ سن لیں، وجہ یہ ہے کہ مولانا چاہتے ہیں ایک تو پیپلز پارٹی اپنے رویے پہ معذرت کرے، اور اس اقدام پہ بھی معذرت کرے جو کہ اس نے یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر بنا کر کیا۔ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آگے بڑھا جائے۔ نون لیگ NA 249 کا رزلٹ بھی ایکسیپٹ کرے اور یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر بھی تسلیم کرے۔ مولانا تیز آدمی ہے نا، جو انہوں نے بڑی سیاست کھیلی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس پہ میں نون لیگ سے بات کروں گا، لیکن آپ سب سے پہلے یہ کام کریں کہ جو استعفے ہیں وہ مجھے میرے پاس جمع کروا دیں، تاکہ میں نون لیگ کو کچھ تو بتانے والا ہوں، کچھ دکھانے والا ہوں، جو دیکھیں جی پیپلز پارٹی نے استعفے دے دیے۔ اب استعفوں پہ پیپلز پارٹی کی جان جاتی ہے۔ جس دن انہوں نے استعفے مولانا فضل الرحمان کے حوالے کر دیے تو وہ ظاہر ہے وہ تو اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا بیٹھیں گے۔ تو اس کے اوپر پھر راجہ پرویز اشرف جو ہیں وہ چلے گئے، انہوں نے کہا جی قیادت سے بات کر کے جواب دیں گے۔ اب مولانا نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ نے استعفے میرے پاس جمع کرانا، ان کی حیثیت ہوگی نہیں، میں نون لیگ کو تو دکھا سکوں گا نا کہ میں استعفے میں نے ان سے لے لیے ہیں۔ اب نون لیگ بھی سیانی ہے، وہ کہتے ہیں جب تک پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی ہم نہیں دیں گے۔ تو اب یہ عید کے بعد جو سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے نا، اس میں جب تک پیپلز پارٹی معذرت نہیں کرے گی یا استعفے مولانا کو نہیں دے گی، پیپلز پارٹی اور ANP کو مولانا بلانے کو تیار نہیں ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کسی نہ کسی طریقے سے اندر آیا جائے، پی ڈی ایم میں شامل ہوا جائے، اور اسی طرح پھر معاملات کو چلانے کی کوشش کی جائے جس طرح وہ پہلے اپنی منوپلی قائم کر کے رکھتے تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ پی ڈی ایم جب سے بنی ہے، بنائی تو پیپلز پارٹی نے تھی، لیکن سب سے زیادہ فائدہ بھی پیپلز پارٹی نے اٹھایا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اپنا سینیٹر بنوا لیا یوسف رضا گیلانی کو، پھر اپوزیشن لیڈر بنوا لیا، مرات بھی لے لی، حکومت کے ساتھ معاملات، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بھی طے کر لیے، سندھ حکومت بھی بچا لی، استعفے بھی نہیں دیے، لانگ مارچ بھی نہیں ہوا، اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن اب مولانا فضل الرحمان نون لیگ اور دیگر جماعتوں کو ساتھ لے کر عید کے بعد ایک نیا پلان جو ہے وہ مرتب کرنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ مولانا کا یہ پلان کیا ہوتا ہے۔ حکومت کو ٹف ٹائم دیتے ہیں، پیپلز پارٹی کو شامل کرتے ہیں، نون لیگ کو کس طرح مناتے ہیں، اس کے لیے عید تک کا انتظار تو پھر کرنا پڑے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔